Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. کہ نماز پڑھنے میں ہم کو ٹائم کم لگتا ہے، پڑھوں یا نہیں پڑھوں، اٹھوں یا نہیں اٹھوں، یہ سوچنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے۔ ایک عام انسان اگر 60 سال تک جیتا ہے، یعنی 31 کروڑ 53 لاکھ اور 6000 منٹ جیتا ہے، ان میں سے اگر وہ پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ نماز ٹوٹل 60 سال میں ادا کرنے کے لیے 5,47,500 منٹ، یعنی صرف 1 سال کی نماز پڑھتا ہے۔ 1 سال 60 سالوں میں سے 1 سال آپ پر بوجھ نہیں ہے، بلکہ وہ 1 سال ہی آپ کی زندگی کا حاصل ہے۔ منفی خیالات میں یہ خیال بھی بڑا رائج ہوتے جا رہا ہے، بدقسمتی سے بڑا نقصان دہ خیال ہے یہ، اور اس میں حصہ لیتے ہمارے بڑے بزرگ، بدقسمتی سے والدین یا اکابر ملت، اور وہ کہتے رہتے ہیں کہ لعنت ہے جدید علوم پہ۔ 100% نیگیٹو خیال کہ جو ماڈرن جو ایجوکیشن ہے، جو سائنس اور ٹیکنالوجی ہے، اس پہ لعنت بھیجو۔ قوم کے ہاتھ میں کٹورا آ چکا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور ہم لعنت بھیج رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی پہ۔ ذرا سوچئے کہ کتنے باخبر، کتنے اچھے مسلمان اگلے وقتوں کی ہوا کرتے تھے، جب نہ کوئی وسائل تھے، نہ کوئی ریسورسز تھے، اور اس وقت وہ لوگ دین سے مکمل جڑے ہوئے تھے، اور اس وقت کی ساری تحقیقات اور سارے سائنس اور ساری ٹیکنالوجی اور ساری حکمت اور ساری طب اس میں بھی چھائے ہوئے تھے، بے تاج بادشاہ تھے اس وقت۔ 20 مثالیں دی جا سکتی ہیں، سن لیجئے، جیسے کہ ابو اسحاق ابراہیم، آج سے 1200 سال پہلے کا سائنسدان جو ہے، آج کی ایک تحقیق ہے جو آج بھی استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے ٹیلیسکوپ، اس کو استعمال کرتا ہے، اس کو ایجاد کرتا ہے، اس کی تحقیق کرتا ہے۔ ایک سائنسدان جابر بن حیان، یہ کیمسٹری کا بادشاہ کہلاتا ہے، کیمسٹری کا فاؤنڈر کہلاتا ہے۔ آج کی جتنے فارمولے ہیں، عمل تصید ہے، فلٹریشن ہے، لوہے کو زنگ لگنے کے سارے معاملات ہیں، یہ ساری تھیریز آج سے 1050 سال پہلے جابر بن حیان اس کی پوری تحقیق کر دیتے۔ کتنی اہم بات ہے، سن لیجیے۔ اس کے علاوہ احمد عبداللہ بن حبش، یہ سائنسدان آج کی سائنس کی بڑی تحقیق، میتھمیٹکس کی، ٹریگنومیٹری، علم مثلث، یہ ہم جو پڑھتے ہیں آج کالجوں میں، سائن کاس ٹین، آپ تاریخ اڑا کے دیکھ لیجئے، اس کا بانی یہ تھا احمد عبداللہ حبش۔ ابو القاسم زہراوی، کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کس پائے کے سرجن تھے یہ شخص؟ سوچ سکتے ہیں کہ 1000 سال پہلے یہ شخص موتیا بندو کا کیٹریک کا آپریشن کرتے ہیں، وہ ٹونسل کا آپریشن کرتے ہیں، اس حد تک اہمیت کے حامل تھے۔ ابو الحسن علی احمد، یہ سائنسدان وقت کی پیمائش، گھنٹہ، منٹ، سیکنڈ، جس پر پوری کائنات اب چل رہی ہے، اس کی تحقیق ابو الحسن علی احمد اس سائنسدان نے 1000 سال پہلے۔ سوچنے کی بات ہے، اور وہ پکے مسلمان تھے، وہ سارے لوگ سارے دین سے جڑے ہوئے تھے، اور ساری سائنس اور ٹیکنالوجی اور اس وقت کے جو جتنے علوم تھے ان سب پر بھی چھائے ہوئے تھے۔ آج اگر ہم یہ حماقت کر رہے ہیں کہ سارے ٹیکنالوجی اور سارے سائنس پہ لعنت بھیجیں اور اپنے بچوں کو اس سے واقف نہ کرائیں، تو کتنی بڑی حماقت ہوگی۔
اس جملے کو صحیح بنائیے. لعنت ہے جدید علوم پر یہ کہنے کی بجائے ہم کو یہ کہنا ہے کہ لعنت ہے جدید تہذیب پر. یہ ہم مانتے ہیں جو امریکن تہذیب ہے, جو مغربی ممالک ویسٹرن کلچر ہے, جس میں کہ ہر قسم کی بے حیائی ہے, ڈرگز ہیں, نشہ ہے, ماں باپ سے نافرما برداری ہے, یہ ساری چیزیں ہیں, خون خرابہ ہے, ریپ ہے, یہ ہے, وہ ہے, کئی قسم کی جو یہ خرابیاں ہیں, ان پر ایک بار نہیں دن میں 10 بار لعنتیں بھیجیے, وہ ہم مانتے ہیں. لیکن لعنت ہے جدید علوم پر. علوم کو مکس مت کیجئے, گڈ مٹ مت کیجئے تہذیب کے ساتھ. وہ تہذیب غلط ہوگی, اس کو مت اپنائیے, ہرگز مت اپنائیے. اگر علوم آپ کو علم کہیں سے مل رہا ہے, کسی بھی صورت میں مل رہا ہے, تو اس کو آپ کو اپنانا ہے. ایک نگیٹو خیال, منفی سوچ جو ہے وہ ہمارے یہاں پر عام طور پر ہوتی رہتی ہے گھر میں اکثر. اور بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو یہ بار بار کہتی رہتی, کیوں کس بنا پر مجھے پتا نہیں, اس کی ریسرچ میں نے کیا نہیں ابھی تک. بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو کہتی رہتی, ارے سب تم وہ اس کو یونیفارم دے رہے, اس کو کتابیں جمع کر کے دے رہے, ہاں اس کی فیس کا انتظام کر رہے, وہ کیا سب تم نے پورا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے کیا پوری قوم کا. بیویاں اکثر یہ نیگیٹو خیال رائج کرتی رہتی اپنے گھروں میں, اور کئی لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں, خود بھی کہتے رہتے ہیں کیا ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. یہ قوم پچھلے ان 400 سالوں میں اس کی غفلت ہے, اس کے پہلے ہم غافل نہیں تھے. پوری شاندار اور تابناک تاریخ ہے ہماری, اس کے پہلے ہم کبھی غافل نہیں رہے تھے. ان 400 سالوں کی ہماری یہ غفلت ہے, اس میں ہم پچھڑ گئے ہیں. اب اس پچھڑی ہوئی قوم کے لیے اگر ہم چھوٹا موٹا ٹھیکہ اگر نہیں لیں گے تو یہ قوم پھر سے کیسے ابھرے گی, کیسے آگے آ جائے گی. ہم اپنے گھروں میں اگر نفسا نفسی کی باتیں کریں گے, بھئی اپنا سب ٹھیک ٹھاک ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے, ان کی زندگی کا محور ہے ان کی بیوی بچے, ان کے زیورات, ان کے جو ہیں وہ جہیز, ان کا بینک بیلنس اس کے ارد گرد گھومتے ہیں. سماج کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے. بولے کہ ارے وہ اسکول کی ایک دیوار گری, وہ اپنا کام نہیں, وہ چیئرمین صاحب دیکھیں گے. اور یا 5 بچوں کا یونیفارم نہیں, وہ اپنا کام نہیں, وہ سیکریٹری دیکھیں گے. سماج کے لیے کچھ بھی کھپنے کو تیار نہیں ہے, کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. اور ہم دیکھتے ہیں ہر محلوں میں ایسے شریف لوگ آپ کو بہت ملیں گے. جو شریف آدمی کسے کہتے ہیں سن لیجیے ڈیفینیشن کیا اس, اپنے گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, گھر سے دفتر, دفتر سے گھر, زیادہ سے زیادہ بیچ میں مسجد میں جاتا ہے اور کچھ کرنے کو تیار نہیں ہے, سماج کے لیے کھپنے کو تیار نہیں ہے. یہ شریف لوگ تھوڑے سدھر جائیں, اور اب اس سماج کے لیے, اس قوم کے لیے آپ کو کھپنا ہے, مکمل طور پر آپ کو کھپانا ہے, یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. بات ہو رہی تھی کہ نفسا نفسی کا یہ عالم جو ہے یہ ہم کو کس طریقے سے لے ڈوب رہا ہے. یہ نیگیٹو خیال کہ ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے, یس ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے. ہر گھر سے یہ آواز آنی چاہیے کہ یس ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے ہماری قوم کو آگے بڑھانے کا, ہماری قوم کو سرخرو کرنے کا, اس کے نشاط ثانیہ کا, اس کو آگے بڑھانے کا, پھر سے وہ دور واپس لانے کا ٹھیکہ ہم نے لے کے رکھا ہے. ورنہ ہوتا کیا ہے سن لیجیے, آج میں 1 درجن ہماری سماج کے, میں ایسے ڈاکٹروں, کسی بھی ڈاکٹروں کی بات کر رہا ہوں میں, اور بھی کئی ہوں گے پروفیشن میں ڈاکٹرز جو گولڈ میڈلسٹ ہیں, ٹاپرز ہیں, یونیورسٹی کے ٹاپرز ہیں, اور میڈیسن میں زبردست کامیابی حاصل کر لی ہیں. ان 1 درجن کامیاب ڈاکٹروں کی رہنمائی سے, ان کی مدد سے, ان کی گائیڈنس سے ایک بھی مسلمان بچہ ڈاکٹر نہیں بنا, سوائے ان کے بچوں کے. ان کے بچوں کو کامیاب ہوئے ہوں گے, ان کی رہنمائی سے, ان کے گائیڈنس سے کوئی نہیں. ایسے ٹاپ موسٹ ڈاکٹروں کے پاس جو پی جی کی پوسٹ گریجویٹ ایگزامز ہوتی ہیں, ایم ایس کی, ایم ڈی کی, بچے آتے ہیں میرے گائیڈنس ان کا بھیجتا ہوں, بھائی جا آپ اے ٹاپ موسٹ سے, انہوں نے ٹاپ کیا یونیورسٹی, ان سے گائیڈنس لو. گھنٹوں ان نوجوانوں کو اپنے مطب میں, اپنے ڈسپینسری میں بٹھا کے رکھتے ہیں گھنٹوں, اور پھر جلدی سے بجلی کی تیزی سے آتے ہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, نیکسٹ ٹائم پھر کبھی آئیں گے, چلو نکل جاتے ہیں. نفسا نفسی کا یہ عالم ہے.
کہ ہم لوگ دوسروں کے لیے کچھ کرنے کو تیار نہیں. ہماری زندگی کا محور ہے اور ہماری بیوی بچے اور ان کے ارد گرد ہم گھوم رہے ہیں. ان میں ایک کل یہ بھی رہتا ہے کہ یار یہ سب آگے بڑھ جائیں گے, ہمارا ریکارڈ بھی توڑیں گے, یہ بھی رہتا ہے. کئی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ جن کے پاس, ابھی یہ بات ہے جن کے علم ہے, جن کے پاس مال ہے اللہ نے دیا ہے, وہ لوگ بھی کچھ کرنے کو تیار نہیں. ان کے گھر میں کوئی ایک نوکر ہے یا نوکرانی ہے, اس کا بیٹا اچھا پڑھ رہا ہے اور ان کا بیٹا نہیں پڑھ رہا ہے, جو عموماً ہوتا ہے. پیسے والوں کے بچے اکثر نہیں پڑھتے ہیں, عموماً یہی ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کہ جن کانوں میں بینک بیلنس کے فگر جاتے ہیں ان کانوں میں پھر اچھی باتیں کبھی جاتی نہیں. یا تو بینک بیلنس یا پھر علم. علم مانگیے, علم, دولت نہیں. وہ آ جائے گا, سب باقی چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں اور اس کی آپ کو پرواہ بھی نہیں ہوگی. اس کسی نوکرانی کا بیٹا اگر اچھا پڑھ رہا ہے, اس کو پھٹا پرانا بستہ بھی دینے کو تیار نہیں, اس کی فیس کے مدد کرنے کو تیار نہیں. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے ہمارے یہاں. ہر بستی میں میں خاک چھانتے رہتا ہوں, پورے بر صغیر کی دیکھتا ہوں کہ ہر بستی میں جہاں مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ ہے, بہت ہی بری اور بدترین حالت ہے, وہاں پر ہر بستی میں 5 مسلمان ایسے ضرور ہیں, موجود ہیں, جو اس پوری بستی کی کایا پلٹ سکتے ہیں, پوری بستی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں, پوری بستی کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جو پرانے زمانے کے جو راجے مہاراجے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا, ان کو لوگوں کو تڑپتا, بلکتا, سسکتا دیکھ کر ایک دلی تسکین ملتی تھی, خوشی ملتی تھی. جتنا تڑپیں گے اتنا اچھا. ویری گڈ, بہت اچھے, واہ واہ. ہمارا مال پڑا ہوا ہے ہماری تجوریوں میں, ہمارے بینکوں میں, لیکن قوم اور ملت کے کام نہیں آ رہا. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ایک خیال جو آتا ہے, کیا ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے 100% منافقانہ, 100% مشرکانہ یہ بیان ہے آپ کا, 100% غیر اسلامی بیان ہے, کیونکہ ہم اپنے ریسورسز, اپنی دولت, اس کو دوسروں میں بانٹنے کو تیار نہیں ہیں. میں خاک چھانتے رہتا ہوں, پورے بر صغیر کی دیکھتا ہوں کہ ہر بستی میں جہاں مسلمانوں کی حالت انتہائی خستہ ہے, بہت ہی بری اور بدترین حالت ہے, وہاں پر ہر بستی میں 5 مسلمان ایسے ضرور ہیں, موجود ہیں, جو اس پوری بستی کی کایا پلٹ سکتے ہیں, پوری بستی کو اپنے پیروں پہ کھڑا کر سکتے ہیں, پوری بستی کا رخ بدل سکتے ہیں. لیکن کرتے نہیں ہیں. کیوں؟ وہ جو پرانے زمانے کے جو راجے مہاراجے بادشاہ ہوا کرتے تھے نا, ان کو لوگوں کو تڑپتا, بلکتا, سسکتا دیکھ کر ایک دلی تسکین ملتی تھی, خوشی ملتی تھی. جتنا تڑپیں گے اتنا اچھا. ویری گڈ, بہت اچھے, واہ واہ. ہمارا مال پڑا ہوا ہے ہماری تجوریوں میں, ہمارے بینکوں میں, لیکن قوم اور ملت کے کام نہیں آ رہا. یہ نفسا نفسی کا عالم ہے. ایک خیال جو آتا ہے, کیا ہم نے ٹھیکہ لے کے رکھا ہے 100% منافقانہ, 100% مشرکانہ یہ بیان ہے آپ کا, 100% غیر اسلامی بیان ہے, کیونکہ ہم اپنے ریسورسز, اپنی دولت, اس کو دوسروں میں بانٹنے کو تیار نہیں ہیں. اس کو پازیٹو یوں بنائیے کہ یس یس یس, ہم میں سے ہر ایک نے اپنی قوم کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے, قوم کا ذمہ ہمارے پاس. اب کون سا نیگیٹو خیال آتا ہے؟ ہم بتا رہے ہیں منفی خیالات کی جنگل میں ہم بھٹک رہے ہیں اور ہمیں ہدایت نہیں مل رہی ہے. آئیے ان سارے جنگل کو ہم صاف کریں, اپنے ذہن کو صاف کریں. اب خیال یہ آتا ہے, وہ بھی ڈفلی, خاص طور بر صغیر میں جو ہے وہ آزادی کی بات سے سنائی دے رہی ہے 62 سالوں میں, اس کا نام ہے تعصب. کہ ہندوستان میں, ہمارے ملک میں, یا سب جگہوں پر جہاں مائنورٹی میں ہے, وہاں پر ہمارے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے. مائنورٹی میں ہم لوگوں کے ساتھ میں تعصب ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا. کیوں؟ یہ دنیا کے ہر ملک میں مائنورٹی کا تعصب ہوتا. نئی بات کیا اس کے اندر؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج ہے خواتین حضرات, اس کا علاج ہے. اس کا علاج یہ ہے
کہ تعصب کا اندھیرا جتنا گہرا ہے اپنی قابلیت کا اجالا اس سے سوا کر دو. تعصب اگر ایکس ہے تو اپنی قابلیت کو 2x بناؤ. آپ سمجھتے ہیں وہ ایسے کئی بچے جنہوں نے 10ویں 12ویں CET یہ وہ بڑے بڑے ایگزامز پاس کیے. ابھی آغاز میں بتایا گیا کہ الحمدللہ میری بیٹی نے اس سال MD کے امتحان ہے، میڈیکل سب سے بڑا امتحان، اس میں 11 کروڑ آبادی کی اس ریاست میں مہاراشٹر میں اس نے ٹاپ کی. اور ایسا کرنے والی وہ پہلی مسلم اسٹوڈنٹ ہے. ان کا تعصب بڑھتا نہیں گیا ہوگا ان کے ساتھ میں، مکمل حجاب میں رہتی ہیں. 400 مارکس کا اورل ایگزام ہوتا ہے. چاروں جو ایگزامنر تھے غیر مسلم، اور صرف غیر مسلم نہیں بلکہ حجاب دیکھتے ہی ان کی پیشانی پہ بل آ جائیں گے ایسے سخت. تعصب کا خیال ان کے یہاں پر آ گیا. لیکن میری بیٹی نے جوابات اتنی خوش اسلوبی سے اتنے بہتر طریقے سے دیے کہ وہ جوابات پوری ریاست میں بہترین ثابت ہو گئے اور ایک ریکارڈ الحمدللہ 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 بن گیا. تعصب ہے، ہوتا رہے گا، لیکن تعصب کی ڈفلی ہم کب تک سناتے بیٹھیں گے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قابل ہیں، لائق ہیں، آپ میں کئی خوبیاں ہیں، اس کے باوجود آپ کو صرف آگے اس لیے نہیں بڑھایا جائے کیونکہ آپ مسلمان ہیں؟ ناممکن بات. یہ ہمارے پاس کئی ایسے وصف ہیں ایمانداری کے، امانت داری کے، وقت کی پابندی کے، وعدے کی پابندی کے. یہ ایسے وصف جو صرف مومن کے وصف ہو سکتے ہیں. اس کی بنا پر آپ کو دروازے ہر جگہ پر کھلے ملنے چاہیے، اور اگر نہیں مل رہے ہیں تو غالباً وہ وصف ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ دروازے جو ہیں وہ بند مل رہے ہیں. ہمارے ذہن و دماغ کو چاٹ ڈالنے والا دماغ، اس کا نام ہے منفی فکر، نگیٹو خیالات. آج ہم ان کا جائزہ صرف نہیں لے رہے ہیں بلکہ اپنے ذہنوں سے ان کو نکال کر پھینک رہے ہیں. اب کون سا نگیٹو خیال جو ہے، منفی سوچ ہمارے ذہن پر آتی ہے، اور اس کا شکار صرف بڑے نہیں بلکہ بچے، اسٹوڈنٹس، نوجوان سبھی اس کا شکار رہتے ہیں. نگیٹو خیال یہ آتا ہے کہ میں اگر کوشش کروں تو ناکام ہونے کا خطرہ ہے. دیکھیے کتنا غلط خیال ہے کہ میں کوشش کروں تو ناکام ہونے کا خطرہ ہے. اس کو پازیٹو بنائی کہ کوشش ہی نہ کروں تو خطرات ہی خطرات ہیں، خطرے ہی خطرے ہیں. تو کوشش کرنے میں کم خطرہ ہے. کوشش کریں گے تو معلوم پڑے گا، اور نہیں کریں گے تو خطرات ہی خطرات. دیکھیں نہیں، اور کوشش کبھی ضائع نہیں جاتی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 39 میں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش کرنے پر وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. پھر آپ بولیں گے کیسے، پھر ایک لیبل لگ جاتا ہے. کئی لوگ ہم کو یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، کئی لوگ کہ میں ناکام ہو گیا، میں فیل ہو گیا، میں ناکام ہو گیا. سن لیجیے، انسان کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اسے ناکامی کا نام دیتا ہے. تو کوشش کر کے کوئی ناکام نہیں ہو سکتا. ایک منفی خیال اکثر ہمارے ذہن پہ رہتا ہے، اسٹوڈنٹس، نوجوان سبوں پر، کہ آج تو میں ہار گیا، آخرکار ہار ہی گیا. اس کو پازیٹو بنائیے کہ آج میں ہار گیا، اس کو پازیٹو بنائیے کہ دراصل کامیابی چند دنوں کے لیے ملتوی ہوئی ہے یا پوسٹ پون ہوئی ہے. میں ہار نہیں گیا. کامیابی جو ہے وہ چند دنوں کے لیے ملتوی یا پوسٹ پون ہو گئی. یہ ہم کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس تعلق سے ہم کو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی مل رہی ہے. سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 200 میں کہ استقامت کے ساتھ جمے رہو. استقامت، فرمنس کے ساتھ، بالکل سختی کے ساتھ میں، بالکل ڈٹے رہو، جمے رہو. یہ جب اللہ کا وعدہ ہے، یہ ساتھ ہے، ریٹن ہم کو اگر وعدہ ہے تو ہم کو پھر اس چیز کی فکر ہونی ہی کیوں چاہیے کہ ہم ناکام ہو گئے، کیا ناکام ہو سکتے ہیں.
اس کی فکر ہرگز ہم کو نہیں کرنی چاہیے. یہاں پر نگیٹو خیالات کی ایک لمبی فہرست ہے جو ہمارے گھروں کے سارے ماحول کو ڈسٹرب کیے جا رہے ہیں, ذہنوں کو ڈسٹرب کی جا رہی ہے. اس میں ایک جملہ ایسا ہے جو ماں باپ, بچے, اساتذہ, معاشرہ سب کا فیوریٹ جملہ ہے, اور وہ جملہ ہے کہ میرے پاس وقت کہاں ہے. وقت کہاں ہے میرے پاس. دیکھیے وقت ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. جو بچہ ٹاپ کرتا ہے 95% مارکس ملتے ہیں, جو بچہ کم مارکس لیتا ہے 45% مارکس لیتا ہے, دونوں کے پاس وقت اتنا ہی تھا. اسکول بھی ایک ہی تھی, ٹیچر بھی وہی تھے, سب کچھ وہی تھا, سبجیکٹس بھی وہی تھے, سب کچھ وہی تھا. تو معاملہ کیا تھا, وہ 95% مارکس کا بچہ جو ہے وہ وقت کو استعمال کرنا جانتا ہے, 45% والا نہیں جانتا. 45% والے بچے کے پاس ایک دن میں 24 گھنٹے ہیں, لیکن 95% مارکس لینے والے بچے کے پاس ایک دن کے 24 گھنٹے ہیں, پلس ایک پلاننگ ہے, منصوبہ بندی ہے, وقت کی پابندی ہے, ایک ضد ہے کہ مجھے یہ کام پورا کرنا. یہ پلس پوائنٹ اس کا وقت ہر ایک کے پاس اتنا ہی ہوتا ہے. وقت گزاری ہمارے کہاں ہوتی ہے, ایک بڑی تفصیل ہے, بڑی لسٹ ہے, ہم سب جانتے ہیں. ہمارے نکڑوں پر وقت گزاری ہوتی ہے, دن رات ہوتی رہتی ہے, بڑے بزرگ سے لے کر نوجوانوں تک سبھی اس نکڑوں پر رہتے ہیں, وہاں پر ہوتی ہے وقت گزاری. اور کہاں ہوتی ہے, خواتین میں گھنٹوں چلتی رہتی ہے وقت گزاری, گوسپنگ, باتیں, فلموں کی, سیریلز کی باتیں. ایک خاتون جو ہے اپنے پڑوسن کے گھر میں جاتی ہے اور وہ بیل دباتی ہے, اور گھر کے باہر جو ہے وہ کھڑے ہو کر 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, 2 گھنٹہ گپ شپ کرتی ہے. دروازے میں کھڑے گپ شپ کرتے رہتے, اور ہر 15 منٹ سے وہ یہ کہتی رہتی ہیں کہ چونکہ میرے پاس وقت نہیں ہے اس لیے میں اندر نہیں آ رہی. ہر 15. مرد لوگ بھی کچھ کم وقت گزاری نہیں کرتے. 2 مسافر ایک ٹرین میں سفر کر رہے تھے, تو ایک پوچھتا ہے کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو میں بمبئی میں باندرا میں رہتا ہوں. ارے کیا بات کر رہے, میں بھی باندرا میں رہتا ہوں. تو آپ باندرا میں کہاں رہتے ہیں؟ باندرا میں وہ ایس وی روڈ. ارے کیا بات کر رہے, میں اس روڈ. تو ایس وی روڈ پہ کہاں رہتے ہیں آپ؟ تو میں وہ اقصا اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. ارے کیا بات کرے, میں بھی اس اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں. تو اقصا اپارٹمنٹ میں آپ کہاں رہتے ہیں؟ تو اقصا اپارٹمنٹ میں 301 نمبر فلیٹ, 3rd فلور پہ. ارے کیا بات کرے, میں بھی اسی فلیٹ میں رہتا ہوں. تب ایک آدمی ان دونوں کی یہ باتیں دیکھ کر بالکل پک گیا. تم لوگ یار عجیب لوگ ہیں یار, ایک ہی بلڈنگ میں, ایک ہی فلور پہ اور ایک ہی فلیٹ میں رہتے ہو, اور تم ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہو. ان میں سے بولتا ہے بھائی چپ بیٹھ, ہم لوگ باپ بیٹے ہیں, ٹائم پاس کر رہے ہیں. ٹائم پاس کرنے کے بھی کتنے طریقے دیکھ لیجیے ہمارے یہاں. Allahu Akbar, 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 Allah